بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ اپنی تمام خواہشات کو حاصل نہیں کر پاتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لالچ نے ان کی نگاہوں کو ان نعمتوں کی جانب سے پھیر دیا ہوتا ہے جو انہیں پہلے ہی عنایت کی جا چکی ہیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہے اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ غلام وہ ہے جو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی اسے آزاد کر دے گا۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے لیکن موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ صبر میں سکون جبکہ انتقام میں نحوست اور بے سکونی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو بہت قابل سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ اکثر غلطی ضرور کرتا ہے۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہشات کم کر دو یا پھر صلاحیت بڑھا لو۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ بہت خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جائیں وہ اور ان کی اولادیں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ عقل انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند اگر پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو گھبرائیں مت، یہ اندھیرا تمہارے ستاروں کے چمکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اسے موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اے خدا، تو نے مجھے اس ملک میں پیدا کیوں کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے۔ سادہ زندگی میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ کامیابی کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں
تو وہ ملک کو قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اپنے رب سے مانگو، تمہارا رب تو تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہے، مگر تم لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوتا ہے۔ تمہاری تدبیروں اور تلواروں کا تمہیں اس وقت فائدہ ہوگا جب تم غلامی سے نکلو گے۔ مشکل میں کسی بزرگ سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر تو 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کنواں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں گے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر کوئی ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقی علم وہ ہے جو صرف دماغ کو نہیں بلکہ روح کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو۔ ایک مسکراہٹ آپ کو مزید 10 سال کی زندگی دے سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ خود کو طاقتور نہ سمجھنا بہتر ہے، بھلے آپ اقتدار کے حوالے سے بہت زیادہ اختیارات کے مالک ہوں۔ میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جب تم پختہ عمر کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلتا جائے گا۔ محبوب کو دل کا سکون کہا جاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے سوا کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ اپنے اندر موجود روشنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کامل یقین کے ساتھ اپنی بےتابی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور جب اس روشنی کو ایک بار دیکھ لیا تو پھر اس دنیا کے معاملات ہمارے سامنے متھم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی عادت ڈال لیں تو ہم ایک ایسے شخص کی مانند زندگی گزارنے لگتے ہیں جو اپنے گھر کے ارد گرد پھولوں کے خوبصورت پودے لگاتا ہے۔ جب بھی وہ باہر دیکھے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ بلی کا بچہ بڑی شان سے چلتے ہوئے تازہ پانی کے ایک چشمے کے پاس اپنی پیاس بجھانے کو آیا۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو گھبرا گیا، بھاگ نکلا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے روبرو کوئی وحشی درندہ آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی شخصیت کو پہلی بار خود دیکھا ہے۔ تم نے تمام دنیا کو چھان مارا لیکن تب تمہاری تلاش سچ کے لیے نہیں تھی، تو اب سچ کی تلاش کے لیے تمہیں ان تمام معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ بھوک، پیاس، غصہ اور خوشی ایسے عوامل ہیں
جنہیں ہم جسمانی طور پر محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حقیقت اٹل ہے۔ آپ بھلے ہی انہیں دیکھ نہ پائیں، لیکن ان کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کے ضمیر کا ہے۔